قل یا ایھا الذین آمنوا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. صلوات پڑھے محمد وعلی. عزیزان گرامی قدر، زداران سید الشہداء، سامعین کرام، چونکہ ہمارا آج کا موضوع بہت اہم موضوع ہے اور اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایک عام انسان میں اور ایک مومن میں بہت بڑا فرق ہے. اس لیے کہ ہم جس کی اطاعت کرتے ہیں، جس کی پیروی کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، یقیناً ان ذوات مقدسہ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں تربیت کی ہے، جو ہمیں سکھایا ہے، بتایا ہے، لہذا ہماری زندگی بقیہ دیگر تمام انسانوں سے ہٹ کر ہے. نہ تو ہماری زندگی ویسی ہے کہ جیسے عام انسانوں کی زندگی ہے، اور نہ ہماری موت ایسی ہے کہ جیسے عام انسانوں کی موت ہوتی ہے. ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ساری دنیا میں تقریباً پیش آتا ہے یا لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ انسان موت سے ڈرتا ہے؟ میں ایک بات بیان کر دوں کہ انسان اور مومن ہونے میں فرق ہے. انسان اور مسلمان ہونے میں فرق ہے. انسان اور ولی خدا ہونے میں فرق ہے. انسان اور خدا کا مقرب اور نیک بندہ ہونے میں فرق ہے. یہ بات تو طے ہے کہ تمام کائنات کے، تمام دنیا کے لوگ اور انسان موت سے خوف کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں. لیکن قرآن کریم کا ایک وعدہ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو ولی خدا ہوگا، جو خدا کا نیک بندہ ہوگا، جو اس کا دوست ہوگا، جو اس کا چاہنے والا ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ جو ولی خدا کون ہوتا ہے؟ نیک اور مقرب بارگاہ ہے خداوندی میں جو قریب ہے بندہ. تو قرآن کا یہ وعدہ ہے کہ اگر واقعاً ولی خدا ہے تو نہ کسی طرح کا اس پر خوف طاری ہوتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ کسی طرح کا اس پر حزن طاری ہوتا ہے. تو یہ ایک بات طے ہے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ کسی طرح سے کوئی خوف نہیں کھاتا. جو ولی خدا ہے اسے کسی طرح کا خوف نہیں ہوتا، اور بالخصوص اگر وہ انسان اہل بیت علیہم السلام کا چاہنے والا ہے تو اسے تو کسی طرح کا کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ جس درسگاہ سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے یا جس مکتب اہل بیت علیہم السلام سے ہم نے درس حاصل کیا ہے، اس مکتب نے، اس درسگاہ نے، ان ذوات مقدسہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم کس طرح سے زندگی گزاریں، ہم کس طرح سے موت اور مریں اور اس دنیا سے جائیں. اور یہی نہیں بلکہ یہاں تک بتایا ہے کہ یاد رکھے اگر انسان حقیقی مومن ہے، اہل بیت کا چاہنے والا ہے، تو کبھی اس پر موت کا خوف غالب نہیں آتا. اس لیے کہ جس کے ہم پیروکار ہیں، جس کو ہم فالو کرتے ہیں، جس کو مانتے ہیں، جنگ صفین ہو رہی ہے، اور جنگ صفین کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ ایسی جنگ جو کئی دن تک چلی. یاد رکھیے کہ اسلام کی بہت ساری جنگیں، اگر انشاءاللہ موقع ملا تو کبھی بیان کروں گا، کہ جن میں جنگ صفین ایک نمایاں جنگ ہے. مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے، تین یا 4 سال مسلسل جنگ میں گزری. یہ تو آپ کی نبی اکرم کے ساتھ، حضور اکرم کے ساتھ جو زندگی ہے اکثر و بیشتر حصہ بڑی بڑی جنگوں میں گزرا ہے، لیکن بعد رسول اکثر و بیشتر حصہ، اور جس میں 3 یا 4 سال، سن 35 ہجری سے لے کر تو سن 39 ہجری تک مسلسل، یا 38 ہجری کے آخر تک مسلسل مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جنگوں میں مصروف رہے، جنگوں میں مشغول رہے. جس میں سب سے پہلی جنگ سن 36 ہجری میں جو واقع ہوئی، کہ جس کا نام مشہور و معروف جنگ ہے، جنگ جمل ہے، ہمارے بچے جانتے ہیں.
پھر اس کے 1 سال بعد فوراً اسی جنگ جمل سے ایک بات اور جنگ ہوئی کہ جس کا نام کیا ہے؟ جنگ صفین ہے. اور اس کے فوراً بعد 1 سال یا 6 مہینے بعد فوراً ایک جنگ کا جو مولا امیر المومنین کو مقابلہ کرنا پڑا کہ جس کا نام جنگ نہروان ہے. یہ 3 یا 4 سال مسلسل مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگ میں گزرے. اور تمام جنگوں میں اگر دیکھیں گے تو سب سے زیادہ، یوں تو نہیں کہیں گے کہ جو قتل و غارت گری ہوئی ہے، یہ یوں کہا جائے کہ لوگ مرے ہیں، وہ جنگ صفین ہیں. ایک روایت کے مطابق تاریخ کے مطابق 80 یا 90 ہزار لوگ جو ہیں جنگ میں مرے ہیں. اور چونکہ ایک طرف جو ہے لشکر شام بھی بہت زیادہ تھا، دوسری طرف جو ہے لشکر کوفہ بھی بہت زیادہ تھا، اور یہ کئی دن تک جنگ چلی ہے. اگرچہ درمیان میں وقفہ ہوا ہے محرم کا آنے کی بنا پر، لیکن پھر اس کے بعد جو سفر سے شروع ہوئی تو بعض مورخین نے لکھا کہ رجب تک یہ جنگ چلتی رہی. یعنی کثرت سے لوگ مرے ہیں. اور بعض اس جنگ میں آپ سوچیں کہ اتنا جنگ کا عالم یہ تھا کہ بعض راتوں میں رات بھر مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جنگ لڑتے. اسی لیے مورخین نے لکھا ہے کہ جب جنگ ہوتی تھی اور جب مولا امیر المومنین صاحب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ظہر سے لے کر تو یہاں تک مغرب آ جاتی تھی، پھر مغرب کے بعد سے لے کر یہاں تک کہ رات. اسی لیے ایک تاریخ میں رات کا ذکر ہوا ہے جس کا نام ہے لیلۃ الحریر، کہ جس میں ساری رات مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جنگ لڑ رہے تھے. اور ہزاروں کی تعداد میں آپ نے لوگوں کو واصل جہنم کیا. اور اتنا یہ عالم تھا، قتل و غارت کا یہ عالم تھا کہ لشکر شام سے الحذر اور الامان کی آوازیں آ رہی تھی. آپ سوچیں کہ جنگ صفین کا کیا عالم ہوگا. یعنی صبح و شام مولا امیر المومنین، یوں تو جنگ کی پوری کیفیت ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ پوری تفصیل پڑھوں، وقت گزر جائے گا. اس جنگ میں ایک وقت یہ آیا کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھ سے جو ہے تلوار چلا رہے ہیں، اور جس موجود نہیں ہے. اور میدان جنگ میں عالم یہ ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کرے کہ ایک مرتبہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام جب قریب آپ کے آئے تو آپ نے کہا بابا آپ کے جسم پر تو کوئی ذرا بھی نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ جنگ میں ذرا پہنتے تھے، اور چاروں طرف دشمن ہیں. مجھے ڈر ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ سے پشت پر پیچھے کی جانب سے حملہ کر دے. عزیز و جنگ کا عالم ہے، جنگ ہو رہی ہے، بازار جنگ جو ہے گرم ہے. امیر المومنین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یا بنیا، اے میرے لال، اے میرے بیٹے، واللہ ان اباک، کہ تمہارا بابا جو ہے لا یبالی، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اوقع علی الموت، کہ میں موت پر جا پڑوں، او وقع الموت علیہ، یا موت اس پر آ پڑے. یہ ہے مولا امیر المومنین. کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے موت کا کوئی خوف نہیں ہے. یہاں تک فرمایا کہ جس طرح سے بچہ اپنی ماں سے مانوس ہوتا ہے، اس طرح سے علی موت سے مانوس ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے عزیزوں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں موت سے خوف نہیں کرنا ہے، ڈرنا نہیں ہے. اور ہم امیر المومنین کے چاہنے والے، لہذا ہمیں موت سے مانوس ہونا ہے، ڈرنا نہیں. اب آئیے جو ہمارا موضوع ہے کہ آخر انسان ڈرتا کیوں ہے. اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں مانوس ہونا ہے، ڈرنا نہیں ہے. لیکن آخر یہ انسان موت سے ڈرتا کیوں ہے، خوف کیوں کھاتا ہے. عزیزوں، قرآن مجید میں انشاءاللہ جمعہ آنے والا ہے، آپ لوگ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، اس میں ایک قوم کا ذکر کیا ہے جس کا نام قوم یہود ہے. اور قرآن مجید میں ابتدائی سورہ میں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، یہ پورے کے پورے یہودیوں کی مذمت میں آیا ہے. اور مجھے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ مولانا کریں گے. لیکن ایک آیت پھر قرآن نے جب ان کی مذمت کی یہودیوں کی، اچھا یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم ہی اولیاء اللہ ہیں اور جنت میں ہم ہی جائیں گے اور جنت میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا. یہ یہودیوں کا دعویٰ تھا. اگر آپ سورہ جمعہ کی تفسیر پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ جنت میں ہمارے علاوہ کوئی
نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ہم اولیاء خدا ہیں، خدا کے ولی۔ میں نے ابتدا میں آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ولی خدا پر خوف حزن طاری نہیں ہوتا۔ یہودی اپنے آپ کو ولی خدا کہتے تھے، جب بار بار یہ بات کہنے لگے تو ایک مرتبہ آواز قدرت آئی کہ اگر واقعاً تم سچے ہو اپنے دعوے میں، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم ولی خدا ہو اور تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تو خداوند عالم نے چیلنج کیا یہودیوں کو، کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ اگر تمہارا یہ چیلنج ہے کہ تم ولی خدا ہو تو آؤ ہم تمہیں ایک معیار دیتے ہیں، ایک تمہیں کسوٹی دیتے ہیں۔ کیا کسوٹی دیتے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے، قل یا ایھا الذین ھادوا، اے یہودیوں، ان زعمتم، اگر تم یہ سوچتے ہو، اگر تمہارا یہ گمان ہے، انکم اولیاء للہ، کہ تم اللہ کے ولی ہو، فتمنوا الموت، تو ایک شرط ہے تمہارے دعوے کی، وہ کیا ہے؟ کہ موت کی تمنا کرو۔ اور یہ سب سے بزدل قوم کون تھی؟ خدا نے کیا کہا کہ سب سے بزدل تم ہو، لہذا ہم تمہیں ایک معیار دے رہے کہ اگر تم اپنے آپ کو ولی خدا سمجھتے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اچھا، خداوند عالم سب جانتا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اس کے بعد خود خداوند عالم فرما رہا ہے ابدا، ہمیں پتا ہے کہ یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ ابد، لفظ ابد علماء موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ماضی میں نہ مستقبل میں، یہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے ڈرتے ہیں تو وہ موت سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے کہ موت سے محبت کرنا، موت سے مانوس ہونا، یہ اولیاء خدا کی پہچان ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے جنگ صفین ہو یا کربلا کی جنگ ہو، کہ جو اولیاء خدا ہوتے ہیں یا وہ موت کی تمنا کرتے ہیں یا پھر بازار موت میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کربلا میں ایسا ہی تھا نا کہ ہر کوئی مرنے کے لیے بے چین تھا، اور یہ واحد ایسی جنگ تھی جس میں ہر انسان چاہتا تھا کہ سب سے پہلے وہ جام شہادت نوش کریں۔ لیکن یہاں یہودیوں کی حالت، قرآن نے کہا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ، اصلاً تم کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے، ابدا۔ واللہ، کیوں؟ ایک تو قرآن نے جو بتایا کہ تم موت کی تمنا کیوں نہیں کر سکتے۔ عزیزوں، جو میں نے ابتدا میں کہا ہمارا موضوع ہے کہ ہم موت سے انسان کیوں ڈرتا ہے، تو قرآن نے اگرچہ یہودیوں کے لیے کہا ہے لیکن ہمیں ایک معیار دیا ہے کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ یہ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں، موت سے اس لیے خوفزدہ ہیں کہ انہوں نے جو اعمال کیے ہیں، ان کا جو کیریکٹر ہے، ان کے جو بدعمالیاں ہیں، اس بنا پر یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور خدا جو ہے ظالموں سے بخوبی واقف ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ موت سے خوف، موت سے ڈر کیوں ہوتا ہے؟ انسان کا اپنے اعمال کی بنا پر ہوتا ہے، انسان کا اپنے کردار کی بنا پر ہوتا ہے، انسان کا اپنے کیریکٹر کی بنا پر ہوتا ہے، کہ انسان موت سے اس لیے ڈرتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ جب میں وہاں جاؤں گا تو میرے پاس اعمال نہیں، میرے پاس کردار نہیں، لہذا اپنی بدعمالیوں کا، بد کرداریوں کا، سیاہ نامہ اعمال کا یہ خوف ہوتا ہے کہ انسان موت سے گھبراتا ہے، موت سے ڈر ہوتا ہے۔ وہ یہ ڈرتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں گا تو پھر میرا حساب ہوگا، میرا کتاب ہوگا، مجھے عذاب ہوگا، مجھے مصیبتوں کو اٹھانا پڑے گا۔ تو اس آنے والی دنیا سے انسان خوفزدہ ہوتا ہے، موت کے بعد جو اس کے لیے مرحلہ آنے والا ہے انسان اس سے خوفزدہ ہوتا ہے۔ لیکن عزیزوں، ائمہ معصومین علیہم السلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ یاد رکھیے کہ بے وقوف آدمی مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد علاج کو تلاش کرتا ہے، لیکن عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو مصیبت سے پہلے ہی اس کا رائے حل تلاش کر لیتا۔
ہمارے پاس بحمداللہ روایات میں ائمہ معصومین علیہ السلام کے کلام میں رائے حل موجود ہے. ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا ہے, ہمیں مانوس ہونا ہے. لیکن یہ انس کب آئے گا, یہ موت کا خوف کب دور ہوگا, یہ موت کا ڈر کب دور ہوگا؟ جب اپنے نامہ اعمال کو ہم صحیح کر لیں. ابھی سے ہم تیاری میں مصروف ہو جائیں. اسی لیے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خطبے میں وَإِعْدَادِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ قَبْلَ نُزُولِهِ فَإِنَّكُمْ وَارِدٌ وَاقِعٌ نَازِلٌ فَإِن تَفِرُّوا مِنْهُ أَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. کیا فرما رہا مولا کہ موت سے تم کبھی بھی بچ نہیں سکتے, فرار اختیار نہیں کر سکتے, دور نہیں بھاگ سکتے, موت سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے, لیکن تمہاری ذمہ داری وَإِعْدَادِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ قَبْلَ نُزُولِهِ, چونکہ تم ہمارے چاہنے والے ہو, عقل مند ہو, لہذا موت سے پہلے تیاری کر لو. اس لیے کہ موت سے پہلے اگر تیاری کرو گے تو پھر تمہیں وہاں پچھتانا نہیں پڑے. یہ گھبراہٹ کس کی ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں. ایک شخص ہے مولا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا. امام کی خدمت میں آتا ہے, مولا ابا عبداللہ الحسین کی خدمت میں آ کر کہتا ہے یا ابن رسول اللہ, اے رسول کے فرزند رسول, ما لنا نکرہ الموت, کیا وجہ ہے کہ ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں یا موت کو پسند نہیں کرتے, ہم گھبراتے ہیں, ڈرتے ہیں اور ہم اسے بھاگتے ہیں, کیا وجہ ہے آخر؟ تو آپ جواب سنیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہم کیوں ڈرتے ہیں, کیوں خوف زدہ ہیں, کیوں ناپسند کرتے ہیں, جبکہ موت کی تمنا کرنا چاہیے. ایک مومن کو موت کی تمنا کرنا چاہیے, انتظار کرنا چاہیے, آرزو کرنا چاہیے. اس کا سبب میں نے بتایا, اس لیے کہ موت فنا نہیں ہے, موت ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے, بلکہ لقاء پروردگار اور لقاء اہل بیت کا نام ہے. ہمیں یہ یقین ہے کہ ہمارے قبر میں ائمہ معصومین آئیں گے, مولا امیر المومنین آئیں گے, لہذا ہمیں تو اور زیادہ تیاری کرنا چاہیے. تو جب اس شخص نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں, گھبراتے ہیں, فرمایا قال انکم اخربتم آخرتکم, اس لیے کہ تم نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا ہے. وعمرتم دنیاکم, اور اپنی دنیا کو تم نے بنایا ہے, سنوارا ہے, سجایا ہے, تعمیر کیا ہے. فانتم تکرہون, یہ تم اس لیے موت کو ناپسند کرتے ہو کہ تمہیں معلوم ہے کہ جب موت آئے گی النقلۃ من العمران الی الخربان, اس لیے کہ تم اپنی آخرت برباد کر چکے ہو, دنیا تم نے اپنی سواری ہے, لہذا کوئی بھی آبادی سے کسی کھنڈر کی طرف جانا پسند نہیں کرے گا. جبکہ ائمہ معصومین نے ہمیں کیا فرمایا, ہمیں دنیا کو آباد نہیں کرنا, ہمیں آخرت کو آباد کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا دار فنا ہے اور آخرت دار بقا ہے. اور بہت سی روایات میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے بتایا ہے کہ یہ جو ہم ڈرتے ہیں موت سے, یہ انسان جو خوف کھاتا ہے, یہ اس لیے بھی ہے کہ اپنے جب اعمال کو دیکھتا ہے تو اس کے اعمال, اس کا نامہ اعمال بالکل کوہرا ہے یا پھر یہ کہ سیاہ ہے, تو وہ موت سے ڈرتا ہے, اسے معلوم ہے کہ اس کے بعد آنے والی منزل بڑی سخت ہے. اس لیے مولا امیر المومنین نے فرمایا واجبا ہذہ الغفلہ, کیا فرمایا؟ فواجبا, عجیب ہے, غریب ہے, مولا فرماتے ہذہ الغفلہ, یہ تم غفلت میں ہو, یہ جو تم تیاری نہیں کرو. ایک مختصر سفر کی ہم تیاری کرتے ہیں, لیکن اتنا طویل سفر ہے اس کی ہمارے پاس کوئی تیاری. فواجبا کیف ہذہ الغفلہ وانما نحن کرکب وقوف من ابناء السبیل. یاد رکھیں کہ ہم دنیا میں ایک مسافر کی طرح سے ہیں. کیا فرما رہا مولا؟ من ابناء السبیل, مسافر کی طرح سے ہے. سیضرب علیہم طبل الرحیل, پتہ نہیں کب ہمیں آواز دی جائے, بلایا جائے, جیسے کہ قافلوں میں ہوتا ہے کہ مسافر رکتے ہیں, آواز ہوتی ہے اور لوگ چل پڑتے ہیں. تو ہمارا بھی کچھ پتہ نہیں کہ ہمیں کب بلایا جائے, لہذا ہمیں اس دنیا میں تیاری کرنا ہے, یہیں اپنی آخرت کو سجانا ہے, سنوارنا ہے. عزیزوں, ایک روایت اور اس کے بعد مولا امیر المومنین کا ایک شعر, بیت آپ کا دیوان ہے, اس میں آپ نے فرمایا لہو ملکن ینادی کل یوم. یاد رکھیے کہ ایسا نہیں کہ ہمیں بتایا نہیں گیا, ہم غافل ہیں, لیکن ہمیں روزانہ ایک ملک آواز دیتا ہے. کون فرما رہا ہے؟ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام.
لہو ملک ینادی کل یوم، کہ ہر انسان کے ساتھ ایک ملک ہے جو روزانہ اسے آواز دیتا ہے، لدو للموت وابنو للخراب، کہ دیکھو تم پیدا اس لیے ہوئے ہو کہ تمہیں مرنا ہے، وابنو للخراب، اور یہ تم جو بنا رہے ہو ایک نہ ایک دن ان سب کو فنا ہو۔ نہ طاق کسریٰ ہے اور نہ قیصر و روم کے محلات موجود ہیں۔ جب مولا امیر المومنین ان محلات کے قریب سے گزرے جو کھنڈروں میں بدل چکے تھے، آپ نے ایک شعر پڑھا، جرت الریاح علی رسوم دیارہم، کہ آج صرف ہوائیں چل رہی ہیں، یہ محل کھنڈروں میں تبدیل ہو چکے۔ ہمیں جسے آباد کرنا ہے وہ آخرت ہے، اور تیاری ہمیں اس دنیا میں بیٹھ کر کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں پچھتانا پڑے۔ عزیزوں، عبرت کے لیے ایک واقعہ سنے کہ کبھی کبھی خداوند عالم چاہتا ہے کہ ہم درس عبرت حاصل کریں تو اس دنیا میں ہی ہمیں جو ہے قیامت کا اور آخرت کا مزہ چکاتا تھا کہ ہم بیدار ہوں۔ نجف اشرف آپ نے دیکھا ہے، مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا حرم، حرم امیر المومنین جو باب قبلہ ہے، اس سے قریب ایک بازار ہے جو آج بھی ہے، جس کا نام بازار ہویش ہے۔ قدیم زمانے میں بھی یہ بازار تھی، اور قدیم زمانے میں جو نجف تھا بہت مختصر، اور اس زمانے میں اتنا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں شہر نجف اتنا بڑا نہیں تھا، بلکہ چار دیواری تھی، اور چار دیواری میں چار محلے تھے۔ ایک طرف ہویش ہے جہاں آیت اللہ سیستانی رہتے، وہ براق ہے، مشراق ہے، اور عمارہ ہے جو حرم کے پیچھے والا حصہ۔ یہ چار حصے جو ہے نجف اشرف کے تھے۔ تو بالکل باب قبلہ پہ بالکل جو اپوزٹ میں آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی کے گھر سے بالکل اپوزٹ میں جو دکان ہے، اس سے پیچھے جو گلی ہے جس کا نام، اور پورے محلے کا نام محلہ ہویش ہے، اور آج بھی آپ جائیں گے تو اس گلی میں آج بھی عطر فروشوں کی اور کتابوں کی آج بھی دکان لگی ہوتی۔ تو کہتے ہیں کہ نجف میں اس زمانے میں، جس زمانے میں طلاب جو ہے حوزہ علمیہ نجف کی بنیاد رکھی گئی، پوری دنیا سے جیسے آج طالب علم جاتے ہیں، اور جب آباد تھا تو اس زمانے میں بھی جو ہے طلاب نجف اشرف میں تعلیم حاصل کر رہے۔ ایک طالب علم تھا ہندوستان کا اس زمانے میں، چونکہ ایسا نہیں تھا کہ ہر 6 مہینے میں 2 مہینے میں 4 مہینے میں انسان آئے، چونکہ پانی کے جہاز کا سفر تھا اور لوگ برسوں میں جو ہے سفر کرتے تھے، لہذا کئی سال کے بعد جب دوبارہ ہندوستان آنے لگا تو اس کے پاس جو کچھ جمع پونجی تھی، اس نے سوچا کہ مجھے دوبارہ لوٹ کر آنا ہے، اور اس زمانے میں ڈر بھی تھا کہ ڈاکو نہ لوٹ لیں، صحراؤں کا سفر تھا، دریاؤں کا سفر تھا، لہذا اس نے سوچا کہ کسی کے پاس یہ امانت رکھوا دوں۔ تو کس کے پاس رکھوا؟ تو حرم کے بالکل باب قبلہ کے قریب جو گلی ہے وہاں عطر فروشوں کی دکانیں کل بھی تھی اور آج بھی ہیں، اگرچہ آج کم ہے، تو وہاں ایک عطر فروش تھا، اور وہ عطر فروش اس کا روزمرہ کا معمول یہ تھا کہ وہ روزانہ لوگوں کو نماز ظہر کے بعد جب لوگ حرم سے نکلتے تھے نماز پڑھ کے، اور ادھر مسجد ہندی تھی پڑوس میں، آج بھی موجود ہے، اس سے نکل کر لوگ جو ہے وہاں کھڑے ہوتے تھے، جیسا عام طور پر ہوتا ہے کہ مسجد سے نکل کر لوگ کھڑے ہوتے، تو اس فروش کی دکان پر جمع ہوتے تھے، اور وہ لوگوں کو موعظہ اور نصیحت کرتا تھا، یعنی لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتا تھا۔ آج تو ماشاءاللہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے، لوگ چاہے عمل کریں نہ کریں، لیکن جو بھی میسج آتا ہے اس کو شیئر کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اب وہ میسج صحیح ہو، غلط ہو، اچھا ہو، برا ہو، تصدیق شدہ ہو نہ ہو، لیکن ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ضرور کسی کو بھیج دیں، چاہے ہم پہلے تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، دوسرے یہ بھی نہیں کہ ہم نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون، کہ جو ہم نہیں کرتے وہ کیوں کہتے ہیں، جبکہ ہمارا الٹا ہوتا ہے، ہم کرے نہ کرے لیکن دوسرے کو فارورڈ اپنا جو ہے فرض اول سمجھ کے کرتے ہیں، اور صبح سے لے کر تو شام تک یہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اس واعظ کی، اس نصیحت کرنے والے کی نصیحت کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا کہ جس کی گردن دوسروں کے لیے پل کا کام کرے، کہ دوسرے اس کی گردن سے گزر کر جو ہے پل جیسا ہوتا ہے جنت میں چلے جائیں اور وہ بیچارہ جہنم میں ہو۔ تو اسی طرح سے یہ واعظ جو ہے نصیحت کرتا تھا، لوگوں کو درس دیتا تھا۔ اچھا، اس طالب علم نے سوچا کہ اس سے زیادہ مقدس کون آدمی ہوگا؟ دیکھیں لوگ دھوکہ کہاں کھاتے ہیں، جب باطل کے لباس میں آتا ہے تو لوگ دھوکہ نہیں کھاتے، لیکن جب غلط انسان صحیح لباس یا حق کا لباس یا نیک انسان کا لباس اوڑھ کر آتا ہے تو لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، ہوتا ہے نا، بھائی بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، چہرے پر داڑھی ہے، اس کو قرض دیں گے تو ایسا تھوڑی کہ پیسہ نہیں دے گا، یا اس کو کچھ دیں گے تو ایسا تھوڑی کہ لوٹائے گا نہیں، یعنی لوگ یہی دھوکہ کھاتے ہیں کہ یہ نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ تو یہ طالب علم نے بھی سوچا کہ یہ امین ہوگا، اتنا اچھی باتیں کرتا ہے، اتنی اچھی نصیحتیں کرتا ہے،
لہٰذا اس نے اپنی امان رکھی، چلا گیا۔ 6 مہینے بعد جب وہ لوٹا اس نے اپنے جو ہے حق کا مطالبہ کیا، لیکن اس عطار نے، عطر فروش نے اس کی امانت لوٹانے سے منع کر دی۔ ابھی پریشان ہوا۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب قرض لوٹانے کی باری آتی، جو لیتے وقت یا امانت رکھتے وقت تو لوگ بہت ہی احترام سے، پیار سے، محبت سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن جب بات باری آتی ہے لوٹانے کی، پلٹانے کی، تو تیور بدل جاتے ہیں۔ تو لہذا اس کے بھی تیور بدل کر اس نے بھگا دیا کہ میرے پاس تمہاری کوئی امانت نہیں ہے۔ اب یہ بیچارہ جائے تو کہاں جائے؟ اس زمانے میں ایسا تو نہیں کہ پولیس تھی، یہ تھی، کچھ نہیں۔ اس نے کہا کہ ایک ہی در ہے کہ جہاں ہر مشکل کی کشائی ہوتی ہے، ہر حاجت کی روائی ہوتی ہے۔ وہ کون سا ہے؟ مشکل کشا کا در ہے، حاجت روا کا در۔ لہٰذا وہ غربت میں تھا، اجنبی تھا، پردیس میں تھا، اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا۔ لہٰذا آیا حرم میں، مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ایک صلوات پڑھے، اور آپ حضرات آگے آتے جائیں، تھوڑا سا جو پیچھے ہیں ایک باوا سے بلند صلوات پڑھیں۔ ایک اور باوا سے بلند صلوات پڑھیں۔ لہذا آپ جائے تو کہاں جائیں؟ فوراً حرم مبارک میں پہنچا، مولا امیر المومنین کی زری کو پکڑا، کہا مولا میں بہت پریشان ہوں، آپ جانتے ہیں کہ میں نے جو ہے صورتحال سے آپ بخوبی واقف ہیں، اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے یہ کہ آپ میری مدد کریں۔ رونے لگا غربت کا، اور چونکہ اعلیٰ انسان جب عالم غربت میں ہوتا ہے، یعنی مسافرت میں ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے درد اور تکلیف کا اور زیادہ احساس ہوتا ہے۔ اور اس زمانے میں انسان کے پاس اتنا نہیں تھا کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، کہ میرے پاس جو تھا یہی پونجی تھی، یہی سرمایہ تھا۔ خیر آیا، دعا کر کے مولا سے توسل کیا، اور آنے کے بعد سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھا کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ اور آنے کے بعد مولا نے کہا کہ گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، یقیناً یہ تمہاری مشکل حل ہوگی، لیکن اچھا یاد رکھیے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ معجزہ ہو۔ نہیں، یاد رکھیے کبھی کبھی جب آپ خدا سے، ائمہ معصومین سے مانگتے ہیں، تو ضرور نہیں کہ امام خود آ کر آپ کی مدد کرے، اسے ضرور نہیں ہے۔ وہ راستہ جو ہے، سبب جو ہے آپ کو مہیا کر دیتے، آپ کی مشکل آسان ہو جاتی ہے، ان کا آنا ضروری ہے۔ لہٰذا خواب میں مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سنو، جب صبح حرم میں جانا، تو جب حرم کا جو دروازہ ہے، جو باب قبلہ صبح کی نماز کے وقت کھلتا ہے، تو سب سے پہلے جو اس میں داخل ہو، اس سے جا کر اپنی مصیبت کو یا اپنی تکلیف کو بیان کر دو۔ اب یہ جو طالب علم پہنچا صبح سویرے، نماز صبح سے قبل دیکھا کہ دروازہ کھلتا ہے۔ اس زمانے میں، آج تو خیر 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، اس زمانے میں جو ہے رات میں بند ہو جاتا۔ لہٰذا کھڑا رہا، دیکھا کہ ایک شخص جو داخل ہوا، فوراً اس کے پیچھے پیچھے، لیکن اس کے کپڑے اور اس کی حیت دیکھ کر وہ طالب علم رک گیا۔ یہ خود ضعیف انسان، بوڑھا انسان، غریب انسان میری کیا مدد کرے گا؟ لہذا شیطان نے اس کو گمراہ کر دیا۔ دوسری رات پھر توسل کیا، پھر مولا امیر المومنین نے وہی بتایا کہ جو سب سے پہلے آئے، تو دوسرے دن پھر وہی دیکھا کہ وہی بزرگ ہیں، وہی جو ہے کپڑے ہیں پٹے پرانے، وہی داڑھی ہے، ضعیف ہے۔ کہا یہ میری مدد کیا کرے گا؟ دیکھ شیطان کبھی کبھی اس طرح کے وسوسے آپ کے ذہنوں میں ڈالتا ہے۔ مولا نے تیسری شب خواب میں آ کر غضبناک ہو کر کہا، جب میں تم سے کہہ رہا ہوں لہذا اس سے بیان کرو تو تمہاری مشکل حل ہوگی۔ خیر یہ طالب علم سمجھ گیا کہ یقیناً یہ امر جو ہے یقینی ہے، لہذا صبح جیسے ہی اس شخص سے ملا، سلام کیا، دعا کیا، کہ بھائی کیا ہے؟ کہ میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے۔ کہ کیا ہو گیا؟ کہ سامنے جو ہے اس گلی میں، یہ بالکل دروازے کے قریب، باب قبلہ کے قریب جو عطر فروش ہے، اس کے پاس میں نے اپنی امانت رکھوائی تھی۔ اب میں نے اس سے لاکھ چاہا، مانگا، واسطہ دیا، لیکن یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی نیت میں خرابی آ گئی۔ اور جب میں نے مولا سے توسل کیا تو مولا نے بتایا کہ تم میری مشکل کو حل کر سکتے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ایک کام کرنا، جب ظہر کی نماز کے بعد جب لوگ اس کی دکان میں جمع ہوں اور جب یہ واعظ و نصیحت کرے تب آ جانا، تب میں اس وقت تمہیں وہیں ملوں گا اور انشاءاللہ تمہاری مشکل حل ہو جائے۔ لہٰذا یہ طالب علم بہت خوش ہوا، اپنے جو ہے سکن میں، جو مدرسہ ہوتا تھا اس زمانے میں، جیسے آج بھی ہوتے سکن، وہاں آیا اور آرام سے اطمینان سے بیٹھ گیا کہ اب انشاءاللہ مشکل ہو جائے۔ اب جب ظہر کی نماز ہوئی اور تمام لوگ اس عطر فروش کی دکان کے قریب جمع ہوئے، اور یہ ماشاءاللہ یہ صاحب جو ہیں بڑے ہی بہترین انداز میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں نا، جیسا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہم لوگ
چاہے عمل نہ کرے یا نہ کرے، لیکن لوگوں کو ایسے تاکید کرتے ہیں کہ جہنم سے انہیں بچنا ہے، جنت میں انہیں جانا ہے، انہیں نہ جنت سے کوئی مطلب ہے نہ جہنم سے کوئی مطلب ہے۔ آج دیکھیے واٹس ایپ کا زمانہ ہے تو بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ لوگ علماء تک کے اب تبلیغ کرنے لگے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو بھیج دیتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، اگرچہ وہ صحیح ہو غلط ہو، یاد رکھیے کہ اگر ایک غلط میسج آپ کی بنا پر فارورڈ ہو گیا اور کسی نے بھی عمل کیا تو جتنے لوگ اس غلط میسج پر عمل کریں گے ان تمام لوگوں کے گناہوں کا یقیناً وہ بھی گنہگار ہے، لیکن اس کے عذاب میں آپ بھی شریک ہوں گے۔ لہذا کوشش کریں کہ جب تک کہ یہ مکمل یقین نہ ہو جائے کہ یہ صحیح روایت ہے، صحیح میسج ہے، صحیح پیغام ہے، کبھی بھی جلدی فارورڈ نہ کریں۔ تو اب یہ جیسے ہی ظہر کی اذان ہوئی، نماز ہوئی، لوگ آنے کے بعد یہ جو ہے خطبہ دے رہا ہے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہا ہے، تو یہ بزرگ شخص بھی پہنچا، یہ طالب علم پہلے سے بیچارہ جا کر کھڑا ہو گیا کہ مشکل حل ہونے والی ہے۔ اب جب یہ واعظ ختم کر چکا تو یہ بزرگ آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد اس نے اپنے جو ہے گریبان کے بٹن کھولے، یہ جو بٹن ہے گریبان کے کھولے، اور کھولنے کے بعد جب پورا گریبان چاک کر دیا اس نے لوگوں کو متوجہ کیا کہ ایھا الناس، اے لوگوں، یہ لوگوں نے غور سے جب دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس کے سینے پر ایک سیاہ داغ ہے، اور ایسا داغ کہ جس سے اس کے اندرونی جسم کا حصہ پورا نظر آ رہا ہے۔ کہ یہ یاد رکھو اے لوگوں، یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں۔ میں نے اب تک سارے طبیبوں کو، اس زمانے میں ڈاکٹر یا آپریشن تو نہیں، کہا جتنے بھی طبیب ہیں میں سب طبیبوں سے رجوع کر چکا ہوں، ہر ایک سے میں جو ہے مراجعہ کر چکا ہوں، لیکن اب تک کوئی اس کا علاج نہیں کر سکا۔ اور اس کی جلن اور اس کی درد کی تکلیف یا میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ یہ جو میرا زخم ہے اس کی تکلیف یا میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ اب لوگ حیران پریشان کہ آخر ایسی کون سی بیماری ہے، ایسی کون سی تکلیف ہے؟ اس نے کہا یہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، یہ تکلیف نہیں ہے، بلکہ وہ میرا عذاب ہے میرے گناہ کا جو مجھے اسی دنیا میں خداوند عالم نے بطور عبرت عطا کیا۔ کہا کہ سنو، میں بغداد کا بہت بڑا تاجر تھا اور بغداد میں میری بہت بڑی دکان تھی، اور جس طرح سے محل ہو، آج دیکھا ہوگا بازاروں میں ایک ساتھ لوگوں کی دکانیں ہوتی ہیں، تو میرے ساتھ میرے پڑوس میں اس بازار میں ایک دکاندار تھا جو مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا، اور اتفاق سے ہوتا تھا کہ ہم لین دین کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے کچھ مال قرض لیا، اور جب میرا مال بکتا رہا میں اس کو قرض ادا کرتا رہا، لیکن کچھ پیسے میرے باقی تھے، اسے دینا باقی تھے، اور اسی عالم میں وہ شخص کہیں چلا گیا، کہیں مر گیا، پتہ نہیں چلا۔ خیر جب کافی میں نے اس کو تلاش کیا، معلوم کیا، لیکن مجھے کوئی پتہ نہیں چلا، حتیٰ کہ کسی نے نہیں بتایا، کسی نے کہا کہ وہ کہیں چلا گیا تو سفر پر غائب ہو گیا، مر گیا، کسی نے کہا وہ دوسرے ملک چلا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ کہ ایک دن میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ عالم محشر برپا ہے، میں نے دیکھا کہ عالم محشر ہے، میرے تمام حسابات ہو گئے، میں قبر سے نکلا، ہر ایک حساب، ہر ایک کتاب سے، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، ان تمام حسابوں کو ادا کر کے، طے کر کے، آپ جانتے ہیں کہ جنت سے پہلے پل صراط ہے، اور پل صراط سے گزر کر انسان جنت میں داخل ہوتا ہے، اس کے بعد منزل سے ختم۔ کہ میں تمام حساب جو ہے نماز، روزے، عبادتوں کے حساب صراط کے قریب پہنچا، اور جیسے ہی اس پورے صراط پر میں نے چلنا شروع کیا، اور میں خوش تھا کہ اب میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا یہ پل صراط کو طے کرنے کے بعد۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پل صراط کے نیچے جو ہے جہنم ہے، تو میں نے دیکھا کہ جہنم سے، اس پل صراط کے نیچے جو گڑھا ہے، جو جہنم ہے، اس سے آگ میں لپٹا ہوا ایک شخص اوپر آ رہا ہے، اور آ کر وہی پل صراط پر کھڑا ہو گیا۔ جہاں میں گزر رہا تھا میرے سامنے وہ شخص کھڑا ہو گیا۔ اب جب میں نے غور سے دیکھا تو یہ وہی یہودی تھا جو بغداد میں، اس محلے میں، اس بازار میں، میری دکان میں، جو دکان کا پڑوسی تھا اور جس سے میں نے قرض لیا تھا۔ میں ایک مرتبہ گھبرایا کہ وہ یہاں کیوں آیا؟ میں نے دیکھا کہ پورا بدن اس کا آگ سے لپٹا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی میں وہ تم سے پیسہ لینے کے لیے آیا ہوں جو میرا بقایا تھا، جو میرا تم پر باقی تھا، اس لیے کہ آج کا دن روز حساب ہے، آج کا دن روز عدل ہے،
آج کا دن روز انصاف ہے. آج کے دن تو قرآن کا وعدہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، حتیٰ کہ ایک چینٹی کا بھی حساب ہوگا. تو آج میں اپنا حساب چکانے آیا ہوں. یہ شخص پریشان ہو گیا، کہتا کہ میں بہت پریشان ہوں، رونے لگا کہ اس عالم میں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کہ میں دنیا میں تمہیں بہت ڈھونڈا نہیں ملے گا، کچھ نہیں جانتا، میں اپنا حساب چاہتا ہوں، میں اپنا مال چاہتا ہوں. میں بہت پریشان ہوا، اس کے سامنے بہت منت کی، سماجت کی، رویا گڑ گڑایا کہ میں تمہارا مال کہاں سے لا کر دوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہ اگر کچھ نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم مجھے یہ اپنا انگوٹھا اپنے سینے پر رکھنے دو، میرا حساب تمہارا حساب برابر ہو جائے. کہا اس نے خواب کے عالم میں، اس یہودی نے خواب کا عالم ہے، عالم مکاشفہ ہے. کہا جیسے ہی آگ کا وہ انگوٹھا میرے اس سینے پر رکھا ہے تو مجھے اتنی جلن محسوس ہوئی. میں خواب سے بیدار ہوا تو میں نے کیا دیکھا، میرا سینہ دہتا ہوا انگارہ بن چکا. میرا سینہ دہتا ہوا انگارہ بن چکا ہے. تب سے لے کر آج تک نہ کسی حکیم کے پاس کا علاج ہے، نہ کسی دوا میں کوئی اثر. جیسے اس عطر فروش نے سنا، وہ سمجھ گیا. ایک مرتبہ طالب علم کو کہا کہ تم بعد میں آنا جب لوگ چلے جائیں، اور جو کچھ تمہاری امانت ہے اسے لے لینا. یہ آدمی واپس واقعہ بیان کر کے واپس ہوا، طالب علم گیا اور جانے کے بعد اس عطر فروش نے اس کی امانت لوٹا. اور مجمع میں جتنے لوگ رونے لگے، چونکہ مشاہدہ کر چکے تھے کہ جو بھی آپ کرتے ہیں وہاں کچھ نہیں کر سکتے، جو کرنا ہے یہاں تیاری کرنا ہے، لینا ہے تو یہاں لیں، دینا ہے تو یہاں دیں، اگر کچھ کمی ہے تو اسے پورا کرے، اس لیے کہ جب موت آئے گی تو آپ کو وقت نہیں ملے. ایک لمحے کی بھی آپ کو اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ آپ اپنے اعمال کو، نامہ اعمال کو درست کر سکیں. اسی لیے مولا امیر المومنین نے کیا فرمایا، وَعَجَبَا كَيْفَ هَٰذِهِ الْغَفْلَةُ، کہ آپ غفلت میں ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو وہاں ہونے والا ہے، جو تکلیف آپ کو وہاں گزرنے والی ہے، نہ جانے کتنے حساب ہیں، نہ جانے کتنے قرض ہیں، نہ جانے کتنے واجبات ہیں جن کا آپ کو حساب دینا، اور وہاں آپ کا نامہ اعمال بند ہو چکا ہے. اسی لیے ایک جگہ فرمایا اليوم عمل ولا حساب. مولا امیر المومنین فرماتے آج کا دن عمل کا دن ہے، کوئی آپ سے حساب لینے والا نہیں ہے. لیکن روز قیامت وغدن حساب ولا عمل، لیکن جب روز قیامت ہوگا تو حساب کا دن ہوگا، وہاں کوئی عمل کی گنجائش نہیں ہوگی. وہاں آدمی پچھتائے گا، روئے گا کہ پروردگار ایک موقع دے دے تاکہ میں دنیا میں پلٹ کر لوگوں کا قرض ادا کر دوں، واجبات ادا کر دوں، لوگوں کا حساب برابر کر دوں. لیکن آواز آئے گی کہ نہیں، بہت دیر ہو چکی. لہذا عزیزوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آخرت درست ہو، اور انسان کا خوف بھی اسی کا ہے کہ اس نے اپنی مولا امام حسین نے جو فرمایا خربتم الآخرہ، تم اپنی آخرت کو خراب کر چکے ہو، تم نے اپنی دنیا کو آباد کر لیا ہے. لیکن افسوس اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنی آخرت کو آباد کریں. یہ ہمارے دل میں جو ڈر ہے موت کا خوف اسی لیے ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد ہمارا کیا حشر ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، محشر میں کیا ہوگا، صراط پر کیا ہوگا، میزان پر کیا ہوگا، اور یہاں تک کہ جب اولین اور آخرین جمع ہوں گے میدان محشر میں، اور جب پروردگار ہمارا حساب لے گا تو نہ جانے کتنی شرمندگی ہوگی، نہ جانے کتنی حسرت ہوگی، نہ جانے کتنی ندامت ہوگی. لہذا عزیزوں، تیاری کریں اور موت سے نہ گھبرائیں. اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں کہا کہ اگر ہم تیار ہیں، مومن ہیں، تو ہمارے پاس موت سے ڈر اور خوف ختم کرنے کے 3 طریقے ہیں. سب سے پہلا طریقہ یہ کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ انجام اچھا ہوگا. دوسرے کہ اپنے اعمال کو ابھی سے درست کرنے کی کوشش کریں، جو کمیاں ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اور تیسری چیز یہ سوچے کہ موت فنا کا نام نہیں ہے، موت بقا کا نام ہے، اور ہماری منزلیں تو اور آسان ہیں، اس لیے کہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہمارا مولا و آقا آئے گا، اور مولا و آقا بھی آئے گا. اور یہی نہیں، ہر منزل پر ہمارا مولا و آقا ہمارے ساتھ ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو، کردار کو درست رکھیں.
ہر منزل پر آپ کو آپ کے مولا ملیں گے، قبر سے لے کر قیامت تک ہر موقع پر آپ کے مولا آپ کے ساتھ ہوں گے، ائمہ معصومین کی مدد آپ کی شامل حال ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا نامہ اعمال درست ہو۔ تو یہ موت کا خوف آپ سے ختم ہوگا۔ اسی لیے تو اہل بیت نے ہمیں سکھایا کہ یاد رکھو، اگر انسان واقعاً اس کے اعمال درست ہیں، اعمال اچھے ہیں، اعمال ٹھیک ہے، نیک انسان ہے، تو موت اس کے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ موت کا مزہ کڑوا نہیں ہے، بلکہ موت کا مزہ شہد سے زیادہ شیریں ہوگا اگر انسان مومن ہے۔ اسی لیے تو کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم سے پوچھا، بیٹا قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کیا فرمایا جناب قاسم نے؟ یا عمہ، اے میرے چچا، الموت عندی احلی من العسل، کہ چچا موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ عزیزو خدا کی قسم ذرا سوچے تو صحیح کہ دنیا میں ماں چاہتی ہے میرا بچہ کوئی چوٹ نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی اذیت نہ پہنچے، لیکن کربلا کی مائیں اپنے بچوں کو موت کے لیے آمادہ کر رہی تھی، نہ انہیں موت کا ڈر تھا، بچے موت کے لیے تڑپ رہے تھے، بار بار اس نے وغا مانگ رہے تھے۔ کبھی قاسم آگے بڑھتے، مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، کبھی علی اکبر آگے بڑھتے، آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، کبھی اونا محمد آگے آتے، آقا سب سے پہلے مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ یہاں بازار موت گرم تھا، لیکن اللہ ہر ایک چاہتا تھا کہ سب سے پہلے میں اپنے آقا پر شہید ہو جاؤں۔ اسی لیے تو عزیزو ہر ایک کو اگر کسی کا خیال تھا، کسی کو اپنی فکر نہیں تھی، اگر کسی کا خیال تھا تو زہرا کے غریب لال کا خیال تھا، زہرا کے غریب لال کا خیال تھا۔ اسی لیے تو تاریخ لکھتی ہے کہ جب شہید اس دنیا سے جانے لگتا، اپنی آخری وصیت یہی کرتا، آقا حسین کا خیال رکھنا، مولا حسین کا خیال رکھنا، زہرا کے لال کا خیال رکھنا۔ اسی لیے جب جناب مسلم ابن اوسجا زخموں سے چور زمین کربلا پر گرے، حبیب ابن مظاہر بچپن کے دوست ہیں، جب قریب آئے، حبیب نے جب زانوؤں پر سر رکھا، مسلم کیا تمہاری کوئی وصیت ہے؟ اللہ مسلم نے حسین کو آتا دیکھا، وہ اشارہ اور اپنی انگلی سے اشارہ کیا امام حسین کی طرف اور کہا حبیب بس زندگی میں ایک ہی وصیت ہے، جب تک زندہ رہنا زہرا کے لال پر کوئی آنچ نہ آئے، آقا پر کوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود، اللہم ارزقنا زیارت الحسین، اللہم زدنا محبت الحسین، اللہم احشرنا مع الحسین واصحاب الحسین الذین